الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس یوم جمہوریہ کی تقریب کے صدر محترم، مہمانان اعزام، اساتذہ کرام اور سامعین بزم، اس پر مسرت موقع پر یوم جمہوریہ تاریخ کے آئینے میں کے عنوان سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑی جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 78 سال قبل 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان نے اپنا دستور خود پر نافذ کیا تھا. دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. 16 مئی 1946 کے تحت 292 ارکان منتخب ہوئے، جبکہ 93 نمائندے راجواڑوں کی جانب سے نامزد کیے گئے. ٹوٹل اس طرح 393 نفری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب مکمل ہوا. 9 دسمبر 1946 سے لے کر 24 جنوری 1950 تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہے اور اس دوران اس کے 11 اجلاس منعقد ہوئے. کل 166 دن تک ان اجلاسوں میں آزاد بھارت کے نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی اور 24 جنوری 1950 میں ایک بہت مختصر اجلاس میں اس دستور پر تمام ارکان نے دستخط کیے. البتہ مولانا حسرت موہانی نے دستور کے ڈرافٹ پر نوٹ لکھا کہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں پر آزادی ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا. 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے آغاز میں اپنے لیے جو دستور طے کیا، اس کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا گیا ہے. ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا. 1971 عیسوی میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستور کے اس ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا. ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے. اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی پہچان ہے. ہمارے اس دستور کی دنیا میں بے حد تعریف کی جاتی ہے اور اس دستور کو دنیا کا سب سے سیکولر قرار دیا جاتا ہے. جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیین اور مربیین کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے اور یہ شعر گنگنایا جاتا ہے: جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. جشن جمہوریت کی بہار یوں ہی نہیں آئی. ہندوستان میں جمہوری نظام لانے اور انگریزی تسلط کو ختم کرنے کی جد و جہد بڑی طویل ہے. آزادی کا یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا. داستان حریت بڑی دلدوز ہے. ہم اگر دل کی عمیق گہرائیوں سے آزادی کا مفہوم سمجھے تو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا شہنشاہ خطابت
مولانا ابوال کلام آزاد کو، مہاتما گاندھی کو، جواہر لال نہرو کو، مولانا محمد علی جوہر کو، شیخ الہند کو، مولانا حسین احمد مدنی کو، مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی کو، جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو، بھگت سنگھ کو، سبھاش چندر بوس کو، لالا راجپوت رائے کو اور سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران کو یہ کہتے ہوئے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ میں تاریخ کو مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1698 عیسوی میں پرتگال یعنی یورپ والے ایک عربی ملاح واسکو ڈی گاما کی مدد سے پہلی مرتبہ بحری راستے ہندوستان پہنچے اور کلکتہ سے اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ایک عرصے تک خوب منافع کمایا۔ ان کی دیکھا دیکھی پورب کے دوسرے ممالک مثلاً ہائی لینڈ اور انگلستان والوں نے بھی ہندوستانی دولت لوٹنے کا پلان تیار کیا۔ چنانچہ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پونڈ یعنی انگریزی روپیہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور 1601 میں ان کا پہلا جہاز ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، یعنی یہ اکبر بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اس کا اصل نام سلیم نور الدین اور لقب جہانگیر تھا۔ اس نے انگریزوں کا خیر مقدم کیا، لیکن انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم نے دی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، لیکن مرکز میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی طائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا اور انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا، لیکن انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرمانروا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جو 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، جس کی شہادت پر انگریز فاتح جنرل ہارٹس نے فخر و مسرت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار، سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے ہی چلے گئے، جس کے پس منظر میں ایک تحریک وجود میں آئی، جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1824 عیسوی میں اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا، یعنی اب ہندوستان غلام بن چکا ہے، لہذا بلا تفریق مذہب و ملت پر ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتوے کی روشنی میں 1831 عیسوی میں سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بے شمار رفقا کے ساتھ لڑ کر جام شہادت نوش کیا، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی، 1840 میں آپ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد مولانا وراج عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ
1852 اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے 1858 میں اس تحریک کو زندہ رکھتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔